نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنی پچھلی احادیث ریوائز کریں گے جی۔ حدیث نمبر 2493 یہیں سے 2497 سے آپ ریوائز کریں۔ فرمایا مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے اور روزہ قیامت مجلس کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوں، اور تم میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ نفرت والے اور روزہ قیامت مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو فضول بولنے والے اور گفتگو کے لیے باتوں کو موڑنے والے، تکبر کرنے والے صحابہ لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا تسالون اور مشتتون کا معنی تو سمجھتے ہیں، متفقہون سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے۔ ابو الرحمن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو عبیدہ بن حذیفہ سے سنا، وہ اپنی پھوپھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں ہم چند عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیمانداری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ بخار کی حرارت کی شدت کی وجہ سے ایک مشکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لٹکا ہوا تھا، اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر گر رہا تھا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کریں اللہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کا جو مرتبے میں ان کے قریب ہو، پھر ان پر جو ان کے قریب ہو، پھر ان پر جو ان کے قریب ہو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک موسیٰ علیہ السلام بہت ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے شخص تھے، ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اپنے کسی جسمانی عیب کی وجہ سے اتنا پردہ کرتا ہے، یا تو پھل بحری ہے یا خصیتین بڑے میں ہے یا کوئی اور آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی لگائی ہوئی تہمت سے بری کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام خلوت میں گئے اور کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے، پھر غسل کیا۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کے لیے گئے، لیکن ہوا یہ کہ پتھر آپ کے کپڑوں سمیت بھاگ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑ پڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے جا، اے پتھر میرے کپڑے دے جا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بنی اسرائیل کی جوڑ کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ کو برہنہ حالت میں دیکھا اور اللہ کی مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ حسین اور اپنے لگائے ہوئے عیب سے مکمل بری پایا۔ انہوں نے خود کہا اللہ کی قسم موسیٰ میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ وہاں پتھر ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پہنے اور لاٹھی سے پتھر کو مارنا شروع کیا۔ اللہ کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 یا 5 نشانات بھی تھے، اور یہ واقعہ اللہ کے اس فرمان کا مصداق ہے، یعنی تصدیق کرتا ہے کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، تو اللہ نے اسے اس تہمت سے بری کر دیا جو انہوں نے لگائی تھی، تو اللہ کے ہاں بڑی وجاہت اور مرتبت والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کسی کا مطالعہ پورے کرنے والے ہیں۔ حضرت بکر والد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وعدوں کو پورا کرنے کی نعمت ہے جو عورتوں بچوں اردو اور مختلف قوموں تک آ گئے، ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی کثرت کو ظاہر کریں۔ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان بڑی بھیڑ ہوتی تھی، مسلمان ان کی ایک بنا گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مزید فرمایا انصار کی جماعت میں میں اللہ کا بندہ
اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی، نہ کسی کو نیزے کا زخم لگا تھا، نہ تلوار سے چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا، اس مقتول سے چھنا ہوا مال اسی قاتل کے لیے ہوگا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس دن 20 آدمی قتل کیے اور ان کا مال و متاع بھی لے لیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کے کندھے کے پٹھے پر تلوار ماری اور اس پر گرا تھا، اس کا چھنا ہوا مال میرے پکڑنے سے پہلے کسی اور نے لے لیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھو وہ شخص کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ مال لے لیا تھا، آپ قتادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس سے راضی کر دو اور وہ مال میرے پاس ہی رہنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ سے وسلم سے جس چیز کا یہ کعبہ اجازت تھا آپ دے دیتے یا پھر خاموش ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے شیروں میں سے ایک شیر کو مار دیا ہو اور وہ آپ تجھے دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیا۔ اور میں یہی کہتا رہا میں اسی طرح سے اور اللہ جانتا ہے کہ جلدی سے آپ جب صبح مجھ کو ایک آدمی کہہ رہا تھا، فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا اسی چیز کے بارے میں ہے، میں چاہ کے بڑا نیچے سے ہوا تھا جب بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، بے شک تم میرے بعد اب جلدی دیکھو گے اور ایسے کام بھی دیکھو گے جن کا تم انکار کرو گے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسے بھی آپ ہمیں کیا حکم دیں؟ آپ نے وسلم نے فرمایا، ان کا حق ادا کر دیں اور اپنے حق کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں۔ دیکھو بس ہم نشیوں کی مثال سیدنا ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور مسکین لوگوں والی۔ مشک والا یا تجھے وہی تحفہ کے طور پر سونپنے کو دے گا یا تو اس سے خرید دے گا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور حقیق پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے بری سننی پڑے گی۔ یعنی اچھے اور برے ساتھی کے ساتھ آدمی پر مرتب ہوتے ہیں۔ سیدنا حنیف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، جب میں وقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو عمدہ کلام کرنے کو اور کھانا کھلانے کو لازم کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہے جیسے امور خیر گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا غلام سے پردہ زندگی نہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام لے کر آئے
ایک غلام لے کر آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہبہ کیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ایک کپڑا پڑا تھا. جب وہ اس کے ساتھ اپنا سر ڈھانپتی تو پاؤں تک نہیں پہنچتا تھا اور جب پاؤں پر ڈالتی تو وہ سر تک نہیں پہنچتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھی تو فرمایا اگر پردہ مکمل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہاں صرف تیرا باپ اور تیرا غلام ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت پسندی. حدیث نمبر 2507 ہے. قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسماً تقسیم کرنا. فقلت تو میں نے کہا واللہ قسم ہے اللہ کی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لغیر البتہ سوائے ہؤلائی ان کے کانا تھا احق زیادہ حقدار بھی اس کے منہم ان سے. قال فرمایا انہم یقیناً وہ خیرونی بینا یہاں پہ مسنگ ہے یہ لکھ لیں آپ. اختیار دیا ہے مجھے ان یہ کہ یسألونی سوال کرے مجھ سے بالفحش بے حیائی سے او یا یبخلونی بخیل کہیں مجھے. فلستو تو نہیں میں بباخل بخل کرنے والا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ زیادہ مستحق اور حقدار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یہ مجھ سے بے حیائی اور بدتمیزی کے ساتھ مانگیں یا مجھے بخیل کہیں پس میں تو بخل کرنے والا نہیں ہوں. یہاں پہ جو بات ہے کہ اگرچہ دوسرے لوگ زیادہ مستحق تھے دینے کے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے مابین مال تقسیم کر دیا. پہلی بات کیا ہے اگر ان کو نہ دیا جاتا تو وہ کیا کرتے بدتمیزی کرتے نبی کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کو پھر بخیلی کے طعنے دیتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے کوسوں دور تھے نبی کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو منہ بند رکھنے کے لیے ان کا ایسا کیا. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انصاف اور کون کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انصاف تو کوئی اور نہیں کر سکتا. اگلی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رضامندی یا ناراضگی کی علامات. حدیث نمبر 2508 ہے
ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی یقیناً میں، لأعرف البتہ میں پہچان لیتا ہوں، غضب کی تیرا غصہ، ورضا کی اور تیری رضامندی۔ قالت انہوں نے کہا، قلت میں نے کہا، وکیف اور کیسے، تعریف آپ پہچانتے ہیں، ذالک یہ، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، قال فرمایا، انکی بے شک تم، اذا جب، کنتی ہوتی ہو تم، راضیتاً خوش تم، قلتی کہتی ہو، بلا کیوں نہیں، ورب محمد، قسم ہے محمد کے رب کی، وَإِذَا اور جب، کنتی ہو تم، ساخطۃ ناراض، قلتی تم کہتی ہو، لا نہیں، وربی قسم ہے رب کی، یہ ابراہیم کے رب کی، قالت انہوں نے کہا، قلت میں نے کہا، اجل جی ہاں، لا نہیں، اہجر میں چھوڑتی، الا مگر، اسمک آپ کا نام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری ناراضگی اور تیری رضامندی کو پہچان لیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کی قسم کہتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں صرف آپ کا نام لینا ہی چھوڑتی ہوں، دل میں کوئی ناراضگی تو نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ایک خوبصورت روایت ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ویسے بھی وفا والا، محبت والا اور الفت والا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں یہ اوصاف بہت زیادہ تھے، بدرجہ اولا، اکمل آپ جسے کہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بشر تھی، ظاہر ہے بتقاضۂ بشریت خطا ممکن ہے، تو جس کی نشاندہی اس حدیث میں کی گئی کہ وہ ناراض ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو نبی سے، تو وہ ان کی شوہر تھے، بہرحال تو ساتھ ساتھ اس کا ازالہ بھی کر دیا گیا یہاں پر، کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں میں ناراض تو نہیں ہوتی، صرف ایسی الفاظ ہی بدلتی ہوں، الفاظ کا ہیر پھیر ہی کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھانپ بھی لیا نا کہ کب تم ناراض ہوتی ہو اور کب تم راضی ہوتی ہو، تو یہ الفاظ تمہارے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل صاف ان کا دل ہوتا ہے، لیکن بس ان کے الفاظ ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں محبت ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر اگر کوئی ایسی بات ہو، لیکن دل میں کیا ہے، اپنے شوہر کے لیے محبت ہے،
کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، جیسے یہاں حضرت عائشہ نے کہا محمد کے رب کی قسم۔ تو ہمارے یہاں ایک کلچر تھا جو اب کچھ اس میں کمی ہوئی ہے کہ منع کے ابا اور اس طرح سے، تو یہ نام نہیں لینا، ذرا کچھ ہو جائے تو بالکل نام نہیں لینا، اپنے شوہر کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر نام لے لیں گے، تو نام لے سکتے ہیں جی۔ بڑے اعتراض بھی کرتے تھے، ابھی بھی بہت بڑے اعتراض کرتے ہیں، مرد بھی نہیں لیتے، ہاں مرد بھی نہیں کا لیتے، نام بعض ہاں بالکل، آج بھی ایسے کچھ ہیں جو نہیں لیتے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نام لے رہی ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ کتنی چھوٹی تھی، عمر کا بھی اگر آپ دیکھیں نا تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ ایسا ہے، عمر بھی اس میں کوئی کاؤنٹ نہیں کرتی، لیکن اب یہ ہے کہ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے اور اس کا رتبہ اپنی جگہ ہے شوہر کا، اس میں یہ ہے کہ صاحب کہہ کر بھی مخاطب کیا جاتا ہے، نام کے ساتھ صاحب کا لفظ ایڈ کر لیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور احترام تو بہرحال احترام تو ہے، لیکن نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ لیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہم دیکھیں گے عوام الناس کی تعریف یا مذمت کی اہمیت، حدیث نمبر 2509۔ مجھے کچھ لوگ کم لگ رہے ہیں ہمارے ساتھی جو موجود ہیں لیکن کلاس میں نہیں ہیں، نادیہ بھی نہیں ہے، پیپر دیا انہوں نے، پیپر دیا انہوں نے پیپر لے کر آئیے اندر سے۔ نہیں، وہ اعلیٰ کا پیپر ہے، اعلیٰ کا پیپر ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ان کو آواز جا رہی ہے تو اچھی بات ہے، ایسا ہو کہ آواز چلی جائے، سن لیں، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر، جنت بھی نہیں ہے، 2509۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل الجنتی، اہل جنت سے، من ملأ، جو بھرتا ہے، اللہ اللہ تعالی، اذنیہ اس کے کان، من ثناء الناس، تعریف سے لوگوں کی، خیرہ اچھی، وہو اور وہ، یسمع سنتا ہے، وَأَهْلُ النَّارِ اور اہل دوزخ، من جو ملأ بھر دیتا ہے، اذنیہ اس کے کانوں کو، من ثناء تعریف سے، الناسی لوگوں کی، شرًا بری، وہو اور وہ، یسمع سنتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے کانوں کو لوگوں کی طرف سے اچھی تعریف سناتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے، اور جہنمی وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے کانوں میں لوگوں کی طرف سے شر ڈالتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ منہ پہ تعریف نہیں کرنی، دیکھیں منہ پہ تعریف کرنا تو منع ہے، بلکہ یہاں تک کی بات ہے کہ اگر کوئی منہ پہ تعریف کرتا تھا صحابہ کرام کی تو وہ مٹی ڈال دیتے تھے
اور مٹی ڈالنے کا بھی ہے حکم، یعنی کہ منہ پہ تعریف نہیں کرنی. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اچھی بات اگر مشہور ہو جائے، اس کی تعریف ہو یا اس کی کوئی ایسی خصلت ہو جس کی بات مشہور ہو جائے تو وہ جنتی شخص ہے. اور اگر بری بات مشہور ہو جائے اس کے بارے میں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جہنمی شخص ہے. اس حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی 3 دفعہ. پھر کوئی دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی مذمت کی اور اس کو برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے پہلے جنازے کی تعریف پر بھی واجب ہو گئی کہا اور دوسرے جنازے کی مذمت پر بھی واجب ہو گئی فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جس جنازے کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کا تذکرہ شر کیا اس پر آگ واجب ہو گئی. آسمان میں اللہ تعالیٰ کے گواہ فرشتے ہیں اور زمین میں تم ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو بندے کے اچھا یا برا ہونے کی شہادت دینے میں بنو آدم کی زبانوں کی موافقت کرتے ہوئے بولتے ہیں. یعنی آپ کے منتظر ہوتے ہیں فرشتے کہ آپ گواہی دیں تو وہ لکھ لیں، وہ وہی بولیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوئی ہے نا، اس وجہ سے. تو جس مسلمان کے نیک ہونے کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی دے دیں تو اس کے لیے جنت کی گواہی میں دیتا ہوں. 4 آدمی اگر اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں، یعنی وہ نیک ہونے کی گواہی 4 آدمی کون دیں گے؟ وہ مومن مسلمان ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر 3 آدمی گواہی دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی جنت واجب ہو جائے گی. پھر صحابہ نے پوچھا اگر 2 لوگ گواہی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی جنت واجب ہو جائے گی. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمت نہ ہوئی کہ ہم یہ پوچھتے کہ 1 آدمی گواہی دے دے، اس لیے ہم نے یہ نہیں پوچھا. یہ بخاری کی روایت ہے 3048. تو یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ گواہی چاہیے. گواہی ایسے ہی نہیں مل جاتی، کچھ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز، ہم اتنی ساری احادیث پڑھ کر آئے ہیں اور اب جنت کی بشارت مل رہی ہے 4 لوگوں کی گواہی پہ، 3 لوگوں کی گواہی پہ، 2 لوگوں کی گواہی پہ. تو سب سے زیادہ جو بات ہے نا وہ اپنے گھر والے ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنا رویہ ایسے کریں نا کہ وہ گواہی دینے والے بنے. باقی لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھا رویہ ہوتا ہے، باہر والوں کے ساتھ تو تھوڑی دیر کی ملاقات ہوتی ہے نا، جو ہمیشہ جن کے ساتھ رہنا ہوتا ہے ان کی گواہیاں تو اصل ہے نا. اپنے رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو یہ سوچنے والی بات ہے. اگلی حدیث بھی بہت امپورٹنٹ ہے. چھ مجرم، حدیث نمبر 2510 ہے. عن فضالۃ بن عبید، روایت ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، ثلاثۃ 3 آدمی ہیں، لا تسأل نہ تم سوال کرو،
انہم ان سے رجل وہ آدمی فارق علیحدہ ہو گیا الجماعت جماعت سے وعصى اور نافرمانی کی امامہ اپنے امام کی ومات اور مر گیا عاصیاً نافرمان وامۃ اور لونڈی او یا عبد غلام ابقا بھاگ گیا فماتا پس مر گیا وامرأۃ اور عورت غابہ غائب ہوئی عنہا اس سے غابہ غائب ہوا ٹھیک ہے انہا اس سے زوجہا شوہر اس کا قد بے شک کفاہا پورے دے اس کے مؤنۃ اخراجات الدنیا دنیا کے فتبرجت پس بن سور کر نکلی بعدہ بعد اس کے فلا پس نہ تسأل تم سوال کرو عنہم ان کے بارے میں وثلاثۃ اور 3 لوگ ہیں لا تسأل نہ تم سوال کرو عنہم ان کے بارے میں رجل ایسا آدمی نازع جس نے چھینی اللہ عز و جل اللہ عز و جل سے رداءہ چادر اس کی فإن پس یقیناً رداءہ چادر اس کی الکبریاء کبریاء بڑائی ہے وَإِزَارَهُ اور تہبن اس کا عزت عزت ہے وَرَجُلٌ اور ایسا آدمی شک کا شک کیا ہو فی امر اللہ حکم میں اللہ کے والقنوط اور مایوس ہونے والا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 3 آدمیوں کے عذاب کے بارے میں سوال نہ کر ایسا آدمی جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا اور امام کی نافرمانی کی ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو ایسی لونڈی یا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو ایسی عورت کہ اس کا شوہر اس کی دنیاوی اخراجات پورے کر کے غائب ہوا ہو اور وہ اس کی عدم موجودگی میں بن سور کر باہر نکلی ہو اس کے بارے میں تو مت پوچھ اسی طرح 3 آدمی ہیں ان کے عذاب کے بارے میں مت دریافت کرو ایسا آدمی جس نے اللہ تعالیٰ سے اس کی چادر چھیننے کی کوشش کی ہو اور اللہ تعالیٰ کی چادر کبریائی ہے اور اس کا ازار عزت یعنی طاقت ہے ایسا آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں شک کیا ہو اللہ اور ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہو تو یہاں حدیث مبارکہ میں بالکل واضح مفہوم ہے اور سب سے پہلی بات تو خلیفہ وقت کی نافرمانی کرنے والے آدمی کی بات ہے کہ آقا کی اجا اور دوسری بات آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جانے والے غلام یا لونڈی کی پھر تیسری بات خاوند کی عدم موجودگی میں بناؤ سنگار کرنے والی عورت کی پھر چوتھی بات تکبر کرنے والے شخص کی
پھر پانچویں بات ہے حکم الہی میں شک کرنے والے آدمی، اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے آدمی کی چھٹی بات، ان کی سخت مذمت کی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کو شدید عذاب ہوگا۔ تو 6 باتیں ہیں مسلمانوں کے امیر کی نافرمانی، سب سے پہلی بات، اور یہ کہ جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ کیا عورتوں کی کوئی جماعت ہوتی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کی جماعت تھی؟ مردوں کی بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے نا سارے، تو وہی جماعت تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آثار ملتے ہیں ہمیں، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کو عورتوں کے وفد نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، یعنی وہ لیڈر بن کے گئی تھی عورتوں کی بات کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس خاتون سے اچھا بھی کبھی کسی نے سوال کیا ہے۔ ام سلیم کی بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ بھی ایک وفد کے ساتھ تشریف لائی تھیں اور وہ جماعت تھی، یعنی ایک عورتیں ملی ہوئی تھیں اور ان کی ایک ریپرزنٹیٹیو تھی، ایک عورت جس نے آگے بڑھ کر بات کی تھی۔ بہرحال جیسے کہ ہم سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 افراد سفر کے لیے نکلیں تو ایک کو امام بنا لو۔ عموماً فیملیز ہی نکلتی ہیں سفر کے لیے، جاتی ہیں کہیں، تو فیملی کا بڑا جو ہوتا ہے سربراہ وہی امیر ہوتا ہے، اور امیر بنانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ امیر کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ کام وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب یہ بات ہے کہ یہاں پہ اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اپنے امیر کی نافرمانی نہ کریں۔ امیر کی نافرمانی ہوگی تو پھر عذاب ہوگا، اور جماعت کو نہیں چھوڑیں، اپنی الگ سے کوئی جو ہے وہ نہ بنائیں۔ تو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہی کام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انفرادی حیثیت جو ہے وہ اسلام میں اس کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اجتماعیت کو ترجیح دی ہے۔ اجتماعیت ہے نا، یہ کہ آپ کا ایک گروپ ہے اور آپ کا ایک ہیڈ ہے، تو یہ اجتماعیت ہے۔ دوسری چیز جو ہے، کسی شخص نے مال خرچ کر کے غلام خریدا اور اب وہ غلام مالک کو دھوکہ دے کے اور بھاگ گیا، یعنی مکاتبت تو نہیں کری اس نے، بلکہ وہ ویسے ہی بھاگ گیا۔ دھوکہ دے کے جب گیا ہے تو اس کو عذاب ہوگا۔ اور تیسری جو بات ہے وہ عورتوں کے لیے ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں بناؤ سنگار کرنے والی عورت، شوہر کی عدم موجودگی میں، تو یہاں پہ جو بات ہے بناؤ سنگار حق ہے کس کا؟ یعنی عورت بناؤ سنگار تو کرے گی، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ لڑکیاں بھی بناؤ سنگار کرتی ہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن خواتین کے حلقے تک یا اپنے محرموں تک، جو ان کے محرم ہیں، باپ، بھائی اور بھتیجے، بھانجے اور یہ سارے۔ لیکن ویسے ہی کھلے منہ اور بن سنور کے باہر نکلنا، غیر مردوں کو اپنا سنگار دکھانا، تو اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زینت جو ہے نا وہ مردوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا منع ہے، اور یہ جاہلیت کی طرح ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا لفظ فتبرجت،
تبرج، تبرج کیا ہے؟ اظہار کرنا، زینت کا اظہار کرنا. برج سے، برج آپ نے دیکھا ہوگا ستارے نظر آتے ہیں تو اسی سے ہی. عربوں میں دور جاہلیت میں عموماً ایسا ہوتا تھا کہ سر پر صرف دوپٹہ ہوتا تھا اور کان بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، کان کے زیور بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، اور سینہ کھلا ہوتا تھا. سینے پہ دوپٹے کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ پیچھے ہوتا تھا دوپٹہ، اور جو گلے ہوتے تھے وہ بہت ڈیپ ہوتے تھے. گاؤں میں ابھی بھی ایسے ہاں ایسے کر کے پیچھے ڈالو. ہاں پیچھے ڈالے تھے. تو یہ جو ہے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور اس طرح سے نمائش کرنا اپنے زیور کی، جس چیز کے ظاہر ہونے سے فتنہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ نہیں ہوگا. عورتیں زینت کا اظہار کرتی ہیں تو مردوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نہیں کرنا. تو اب دیکھیں یہ عورتیں اگر کرتی ہیں تو مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو جب اگر مرد کی بھی بات اگر آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ ایک لڑکا بہت خوبصورت تھا، اس کے بال بہت لمبے تھے، اور مطلب بہت ہی ہوگا بھائی خوبصورت. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ تو بھیڑیے کا کردار ادا کرے گا، اگر یہ عورتوں نے اس کو دیکھا تو خطرہ ہے نا، فتنہ پھیلنے کا ڈر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم پگڑی باندھ لو. تو اس نے پگڑی باندھ دی تو وہ اور خوبصورت ہو گیا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم ایسے کرو بال کٹوا دو. تو اس نے بال کٹوا دیے تو اور بھی پیارا ہو گیا. اصل اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا اس کو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جہاد پہ بھجوا دیا کہ تم مدینہ میں رہو ہی نہیں تو بہتر ہے، کہ فتنے کا ڈر ہے. آپ سوچیں کہ ایک حکمران کو کتنی فکر ہے کہ یہاں سے فتنہ اٹھے گا، ایسے شخص کو ہی میں بھجا دیتا ہوں کہ نہ اس کو کوئی دیکھے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کام ہو. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں بیرا روی کا شکار ہوئے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی. جاہلیت کے ذوق میں اور اسلام کے ذوق میں بہت فرق ہے. حقیقی حسن کے شعور سے محروم یہ جاہلیت کا ذوق ہے. حقیقی حسن کیا ہے؟ حقیقی حسن یہ ہے کہ آپ اپنے لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں ان لمٹس کے اندر رہ کر آپ اپنے ذوق اور شوق پورے کریں. اور جو جاہلیت کا ذوق ہے نا وہ بس عورت کا تو لباس دیکھنا ہی نہیں چاہتے نا. عورت بس کسی طرح سے بے لباس ہو جائے اور مزید اس میں جو ہے نا آگے ہی آگے چلے جاتے. اسلامی ذوق اور شعوری ذوق ہے. اصل میں یہ ترقی یافتہ شکل ہے. اسلامی ذوق جو ہے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سنورنا، یہ اصل میں اسلام ہے. اسلام آپ کو بننے سنورنے سے منع نہیں کرتا، آپ کو خوبصورت لباس پہننے سے، آپ کو اچھی جیولری پہننے سے، سنگھار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ انار جو ہے درخت پہ ایسے ہی لٹکا دیے جائیں، اس کے اوپر کور نہ ہو، یا کوئی پھل فروٹ ایسے ہی درخت پہ لٹکا ہو اور آپ ایسے ہی کھا لیں، مکھیاں بیٹھ رہی ہوں اس کے اوپر اور دوسرے حشرات جو ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، طبیعت ہی گوارا نہیں کرتی. کہاں یہ کہ ایک عورت جس کو ایک مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نباہ کرنے کے لیے حکم دیا اور وہ اس کے ساتھ رہے اور وہ سارے مردوں کو اپنی حسن کی نمائش کرائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جانوروں کو دیکھیں، اینیمل لیول ہے نا یہ تو، کہ جانوروں کے اندر چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سارے کام انسانوں کے سامنے کر دیتے.
کوئی ایسا ان کے لیے وہ نہیں ہوتا. تو یہ جو کام ہے نا کہ عورت کا اظہار زینت اینیمل لیول ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کے غیر مردوں کے سامنے پیش کریں. ہر ایک کے لیے یہ عام نہیں ہے, یہ پریشیس ہے. یہ جو مسلم وومن یا مسلم لیڈی ہے وہ پریشیس ہے, وہ ایک طرح سے ڈائمنڈ کی طرح ہے. ڈائمنڈ کو, ہیرے جواہرات کو چھپا کے رکھتے ہیں یا کھلے عام پڑے ہوتے ہیں آپ کے ڈرائنگ روم میں یا آپ کے کہیں ادھر کوریڈور پہ, وہاں ایسے پڑے ہوں گے. جویلری کہاں رکھی جاتی ہے؟ چھپا کے رکھتے ہیں, لاکر میں رکھتے ہیں, بینک کے لاکر میں جا کے رکھ دیتے ہیں. تو وہ جو عورت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کہا ہے, عورت چھپی ہوئی, تو اس کو چھپا کے رکھنا ہے کیونکہ وہ ڈائمنڈ اور دھات کی تو کیا بات ہے, اس سے کئی زیادہ قدر و قیمت کی مالک ہے وہ عورت. تو اس کو تو بدرجہ اولا چھپنا چاہیے کیونکہ اس کا تو بہت بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے اس عورت کا. بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے, اور 3 آدمیوں کی بات ہے. کیا؟ تکبر کرنے والے کے بارے میں. اللہ کے ساتھ اللہ کو سزاوار ہے کبریائی, اور کوئی اگر بڑا بننا چاہے گا تو بن تو نہیں سکتا, تو وہ تو جھوٹ ہوگا, وہ تو جھوٹ ہوگا. اور جو جھوٹ میں بڑا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غرور ہوتا ہے. جو جھوٹا تکبر, جو جھوٹی بڑائی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غرور. دھوکہ ہے نا, آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ بڑے تو ہیں نہیں لیکن آپ بڑے بن رہے ہیں. قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے, اور ان کو لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے. اچھا, اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہی نہیں ہے, جو ہوگا اس کو عذاب ہوگا. پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا. لہٰذا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ امید کا دامن ہمیشہ, چاہے کیسے بھی حالات ہوں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, جان پہ بن جائے, مایوس ہی نہیں, مایوس نہیں. قرآن میں ایک آیت مجھے جو بہت ہی زیادہ الحمدللہ اندر تک اتر گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, انہوں نے خوشخبری کی ایک لڑکے کی, تو ان کی بیوی نے کہا کہ اس عمر میں مطلب اتنے ہم بوڑھے ہو گئے اور تم ہمیں یہ بتا رہے ہو, تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں. تو اتنا یعنی یاد الحمدللہ میرے دل کے اندر یہ آیات اتری ہوئی ہیں. واقعی وہاں سے نا مجھے بھی ہے کہ کبھی میں مایوس ہونا ہے ہی نہیں, کہ مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. ہاں, مایوسی تو کفر ہے نا. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 2511 بد کلامی کا نتیجہ. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں, میں آپ کو ویسے اس کا ترجمہ دہرا دیتی ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے, اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے, اور بد کلامی اکھڑ مزاجی بد خلقی سے ہے, اور اکھڑ مزاجی آگ میں لے جانے والی ہے. تو
بات یہ ہے کہ بدخلقی کیا ہے، اصل میں شر ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن مومن بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو بد زبان، فحش گو، اکھڑ مزاج معاشرے میں اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اب گھروں میں بھی اگر دیکھیں کہ جو والدین اپنے بچوں پہ شاؤٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر ہوتا ہے ان کا، ان کی عزت تو کوئی نہیں کرتی۔ اولاد سامنے دب جاتے ہیں لیکن ویسے ان کے دلوں سے عزت نکل جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے رویے سے اپنی عزت کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ میدان حشر میں حقوق العباد میں کی گئی کم و کاس کا تصفیہ۔ حدیث نمبر 2512 ہے، ان ابی ہریرہ مرفوعاً، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، رحم اللہ، رحم کرے اللہ، عبدن غلام پر، کانت ہے، لأخیہ اس کا بھائی، عندہ اس کے پاس، مظلمت نا انصافی کیا گیا، فی عرض عزت کے بارے میں، او یا مال مال میں، فجاءہ پس آئے اس کے پاس، فاستحلہ پس معذرت کر لی اس سے، قبل پہلے، ان یہ کہ یؤخذ مواخذہ کیا جائے، ولیسا اور نہیں، ثم پھر، دینار دینار، ولا درہم اور نہ درہم، فإن پس اگر، کانت ہو، لہو اس کے لیے، حسنات بھلائیاں، اخذہ لیا جائے گا، من حسناتی ہی اس کی نیکیوں سے، وَإِلَّمْ اور اگر نہ، یکن ہو، لہو اس کے لیے، حسنات نیکیاں، حملو ڈال دیے جائیں گے، علیہ اس پر، من سیئاتہم اس کی برائیوں میں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت یا مال کے معاملے میں ناانصافی کی ہو اور پھر اس کے پاس جا کر معذرت کر لی ہو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں اس کا مواخذہ کیا جائے، اور جہاں دینار ہوگا نہ درہم، وہاں تو معاملہ یوں حل کیا جائے گا کہ اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں ہوئیں تو اس سے نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم لوگ اپنی برائیاں اس پر ڈال دیں گے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میدان حشر کی بات ہے کہ حشر کے میدان میں یہ کچھ ہونے والا ہے۔ دنیا میں کی گئی دستدرازیاں دنیا میں ہی معاف کروا لیں۔ دنیا میں جو کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، آج وقت ہے معافیاں مانگ لیں، تلافی کر لیں، تو آخرت کا معاملہ تو بہت خطرناک ہوگا۔ اس وقت معافی والا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا نا، بدلے کا دن ہے نا۔ تو کوئی ہمارے یہاں حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا، اور حالانکہ یہ چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں۔
رشتوں اور دوستیوں کا تعین کیا جاتا ہے، حسن سلوک یا بد سلوکی کے لیے تعین کرتے ہیں ہم خود، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے یہ فلاں فلاں ہے، اور ان سے برا سلوک کرنا ہے یہ فلاں فلاں ہے. ہم نے اس معیار کو بنا لیا. مسکراہٹوں کے تبادلے بھی سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا کرنا صرف سے انسان کا امتیازی نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اس طرح کا کام کرنا. غریب و نادار عوام کو ظلم و ستم اور قہر و جبر کی چکی میں پیسنے والے جو جتنے بھی بڑے ہیں تو گرفت تو ہونے والی ہے. آپ دیکھیں کتنے کیسز ہمیں ملتے ہیں، غربت کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کو توجہ دلائی کہ آج اپنے ظلم پر اگر توجہ نہ دی تو پھر کل کیا ہوگا، کل پچھتاؤ گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے یہ بتایا کہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو نماز، روزہ، حج ساری عبادات لے کر آئے گا، لیکن اس نے دوسروں کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، کسی سے بدزبانی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو کچھ کیا ہوگا، حق مارا ہوگا. تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ یہی حدیث میں جو اس حدیث میں ہے کہ ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، کیونکہ اس نے حق تلفی کی تھی نا. اب اتنی ساری جو نیکیاں لے کر آیا ہے وہ ساری نیکیاں اس کو ان سب میں تقسیم کی جائیں گی. نیکیاں ختم ہو جائیں گی تب بھی اس پر سارے الزامات ہوں گے کہ فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا. ان کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں پھر ڈالی جائیں گی کہ اب تو وہ چیزیں ہی نہیں ہے نا، اب تو نہ زمین ہے، نہ مال ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، اب کیا لیں گے، کیا لیں گے؟ اس لیے نیکیوں کے تبادلے ہوں گے اور برائیوں کے. اس وقت وہی چیزیں ہوں گی، جو چیز ہوتی ہے اسی کا ہی کیا جاتا ہے نا معاملہ. لہٰذا آج سوچ لیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. میں نے پڑھا تھا کہ جب یہ تمام تبادلے ہو جائیں گے اس کے بعد میزان قائم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہے ہی نہیں، یعنی اس کا میزان ہی ہلکا ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی دی جا چکی ہوگی. اور ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، لیکن نماز میں آن آف ہے، نماز میں آن آف ہے، کبھی نماز چھوڑ دی کبھی پڑھ لی، لیکن اخلاق بہت اچھا ہے. کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، اس کے لیے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے. بس دعا تو ہر چیز کر سکتے ہیں نا، دعا تو تقدیر بدل سکتی ہے. تو دعا کریں اور محنت کریں ایسے شخص کے اوپر. محنت یہ ہے ایسے کہ 3-4 پڑھی جائے، ایک آدھ چھوڑ دی جائے، لیکن اخلاق نہایت اچھا ہو. تو یہ نہیں کہ شیطان بھی تو ایسے لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے اس کے ایسے دوست بنا دیے جائیں جو نمازی ہوں، مسجد جانے والے ہوں. اگر کوئی لڑکی ہے یا عورت ہے تو اس کو مختلف ایسی سہیلیوں کا ساتھ ملے یا ایسے اٹھنے بیٹھنا ایسا ہو کہ جو نمازی ہوں، تو آٹومیٹکلی وہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی. تو اس طرح کے کام جو لوگ ظاہر ہے جو درد دل رکھتے ہیں، جو اپنے پیاروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ تو کریں گے. بالکل ہے. آپ اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو کیا حساب دینا پڑے گا.
غیبت میں بھی درجے ہیں. والدین کی غیبت، استاد کی غیبت، اس کا بہت بڑا گناہ ملے گا. بڑے لوگوں کی غیبت کرنے کا بڑا گناہ ہوگا. اس کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا، ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کا حق ختم ہو گیا. والدین، اساتذہ کا حق، بڑوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا بہت مشکل ہو گیا. اور اگر آج کسی کی زیادتی کی ہے دنیا میں، اگر ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہوتے نہیں، ہم نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، ہم تو کی ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں، اپنی اولاد کے ساتھ تو زیادتی نہیں کی. کیونکہ اولاد کو تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری ہے نا، میں جیسے چاہے اس کے ساتھ مرضی کروں، جو مرضی میں کروں، جیسے مرضی اس کے ساتھ ڈیل کروں. تو جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ بچہ تو میرے رب کی امانت ہے. تو آج ہم بیٹھ کر اپنا انالائز کریں کہ میں نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی. اس فرد کا نام لکھیں جو آپ کا سب سے قریبی ہے، شوہر، بچوں کے نام، اس کے ساتھ میں نے کبھی زیادتی کی ہے، کس وقت کیا ہوا تھا، لکھیں. آپ کو یاد آئے گا میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو. ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ہر ایک ہی کر جاتا ہے. کر لیا ہے نا، اب تلافی ہو سکتی ہے، دنیا میں ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتی. گئے تو نہیں ہے نا زمین کے نیچے، ابھی تو اوپر ہی ہیں. تو پھر معافی مانگ لیں، ابھی معافی مانگ لیں، ابھی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. تو یہ کرنے والے کام ہیں. بچوں سے معافی مانگے، ہاں؟ میں نے تھپڑ مارا تھا تو مجھے معاف کر دو. بچوں سے معافی مانگے ایسے نہیں، ایسے تو ہاں مانگنا چاہیے. اس کو انداز ایسا ہوگا نا، آپ نے تو ماں بن کے معافی مانگنی ہے نا. ماں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، کبھی زیادتی ہو گئی ہو میری طرف سے، تمہارے حق تلفی ہو گئی ہو دوسرے بہن بھائیوں کے اس میں، اور میں نے جان بوجھ کے نہیں کی ہے. اور اگر کبھی جان بوجھ کے بھی کر دی ہو تب بھی تم نے درگزر کرنا ہے، تم نے معاف کرنا ہے اس چیز کو. کیونکہ والدین کا تو قصاص ہے ہی نہیں نا. والدین جو بھی کریں، والدین بچے کو اپنے قتل بھی کر دیں تو قصاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ بنایا ہے والدین کا. مگر ایک بات ہے کہ اولاد کو احساس دلانا کہ میری ماں اتنی زیادہ، یعنی میرے لیے اتنا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پائی. اور اس طرح سے مطلب بہت اچھے انداز سے آپ نے ایسے بچوں کو بھی تو عادت پڑے گی نا، ہاں، جب دیکھے گا اگر ماں سے سیکھے گا نا. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جب بچے چھوٹے ہیں، یہ تو بچے جب بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو تب ہم معافی ان سے مانگیں. لیکن اگر ماں ان کو سمجھانے کی خاطر، یعنی کہ جیسے برے کاموں سے روکنے کی خاطر بچہ کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو اگر ماں کی نیت یہ ہو کہ اس کی ایک تربیت کی خاطر اس کو ہلکا سا لگا دیتی ہے تھپڑ، یا اس کو سمجھا دیتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے. میں زیادتی کی بات کر رہی ہوں. کسی نے زیادتی کی ہو، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اولاد نماز نہیں پڑھے گی تو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے نا. سختی کرنی ہے، سختی کرنی ہے، مارنا ہے. جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مائیں مار دیتی ہیں. ہاں، جیسے 1.5-2 سال کا مارنا بچہ تو رو رہا ہے، نہیں چپ کر رہا تو مائیں اکثر مار دیتی ہیں نا. یہی وہ نا کہ زیادہ- بالغ وہ ہو اس جائے کے تو بھی کرامن ہم کو- کاتبین ہی نہیں آئے ہاں بچے جی. کے، وہ تو سارا آپ کے نام آئے عمال میں جا رہا ہے. اس سے تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو بھی فرشتے ہی نہیں بھیجے لکھنے کے لیے.
اللہ کی اکثر محبت میں یہ ہے کہ وہ جیسے تو۔ جوائنٹ فیملی میں ہیں آج کل جیسی بچیاں، بچے چھوٹے ہیں تنگ کریں، وہ فیملی کا غصہ ہے کہ ہاں وہ بچے کو مار کے نکال دیتے ہیں، نکال بچے کو مار پیٹ کے لیکن اپنا یہ پھر غصہ زیادتی نکال ہو دیتے گئی، ہیں، تو وہ زیادتی ہو گئی نا، ظاہر ہے زیادتی ہے، بچہ ظلم تو ہے، معصوم ہے۔ ظلم ہے، ظلم وہ ہے تو یہ۔ ہمارے گناہ اور اگر کوئی ماں بھی اگر ایون کے مارتی ہے تو وہ ظلم کر رہی ہے نا، چھوٹے بچے کو جو مار رہی ہے، کیونکہ بچے تو چھوٹے بچے یہ کو تو مارنا کسی نہیں ہے۔ سختی میں آ جاتا ہے، کچھ لوگ کی کچھ مائیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری امی تو ایسی چٹکی کاٹتی تھی کہ وہ وہیں پہ ہم لوگ نا نہیں چھوٹے نہیں ہوتے تھے نا، بڑے ہوتے تھے نا۔ یعنی وہ اسی سے ہم بات ہی کرنے کی وہی بچے سے ابھی کرنا۔ ضرورت نہیں، نہیں پہلی پڑی میں کہ وہ آنکھوں میں 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ڈفرینٹ ہونی چاہیے اور 10 سال سے بڑے بچوں کے ساتھ الگ ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں 10 سال کے پھر بڑا یہ کہ وہ اب تو ہو گئے۔ لیکن پہلے کے بچے بڑے بہادر تھے، ہمیں تو جہاں بٹھا دیتے تھے آنکھوں سے گھور کے دیکھا وہاں اصل میں بات پتہ کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑا ہے، یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر کر دیا۔ ایک ماں کے 4-5 بچے ہیں نا تو بچوں کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہے۔ ہاں؟ ایک ماں کے اگر 4 بچے ہیں نا، ہاں۔ ہر بچے کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہے۔ تو پہلے بھی ایسی ہوتی ہاں تب پہلے بھی بچہ ہو سکتا تھا۔ جی اب ماں کیا کرے باجی، میاں تنگ اتنا کرتے ہیں، بات بات پر غصہ ہو یہ وہ، تو ماں کے اندر وہ ابالے آتے ہیں اور مرد تو بچوں پہ مظلوم ہے جی پاکستان میں۔ سب جاتی میں نہیں آتا، یہ غیر ہر ماں اپنی اولاد کے لیے جو بات عمل میں آتی ہے وہ تو آپ کی نیت سے ہو، دل میں خرابی ہے، کوئی ماں اپنے بچے کے لیے غلط کر نہیں سکتی، سوچ نہیں سکتی، کوئی پکتی ہی ہوتی ہے، لیکن زیادتی ہوتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کوئی بھی ماں یا باپ میاں کی تو شاید ان کی جی بالکل۔ اب آگے دیکھتے ہیں، دیکھیں ہم نے بگاڑ دیے بچے، ہاں چلے ہماری ذمہ داری یہ ہے بچے اب ان کو سنوارنا کیسے ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، مدد مانگیں گے اور ان کے لیے روز کی ایک چیز پلان کریں گے کہ آج میں نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے، اور اس سکھانے کے لیے اس پلان کریں گے۔ اب اس کو سچ سکھانا ہے اگر آپ نے تو سچ کی پلاننگ کریں گے، اب ہر چیز میں سچ لے کر آئیں گے، کھانا کھاتے وقت بھی سچ لے کر آئیں گے، کوئی باہر جاتے وقت بھی سچ کی بات کریں گے، سچ لے کر آئیں گے، اور خود اپنی زبان پہ بھی سچ لے کر آئیں گے۔ نہیں، بچوں کو سکھانے کے لیے آپ کو پلاننگ کر کے سکھانا پڑے گا، ایسے نہیں خود بخود بچے سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ نرمی سے اگر بھی ہاں نرمی سے بھی نرمی تو بچے بہت ضروری ہے۔ اپنے اندر سبق پیدا کرے گا۔ نرمی سے بچے سمجھتے ہیں۔ رشتے داروں میں آپس میں جب جوائنٹ فیملی ہوتی زیادتیاں وہاں ہو جاتی ہیں، وہاں کی مطلب مجھے لگتا ہے زیادہ زیادتی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ابھی ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں، زیادتی ہو گئی تو معافی مانگ لو، وہاں کی زیادتی بس کو یاد کرنا یہی کام کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ گزارے۔ دیکھیں کہ ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا کہ غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی، شوہروں سے بھی غلطی ہوگی، بیویوں سے بھی غلطی ہوگی، غلطی تو سب سے ہوگی، لیکن بس یہ بات ہے کہ معافی مانگ لیں، اپنے آگے بڑھ کر درگزر کرنے والے بنیں، اور آگے بڑھ کر اپنی زیادتی کی سب سے پہلے معافی مانگیں گے نا جب آپ کہ میں نے یہ کیا تھا، بے شک اپنے شوہر سے گئے تو شوہر کو بھی احساس ہو جائے گا کہ بیوی اتنی وہ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی اپنی بات یاد آئے گی، وہ بھی کہے گا میں نے بھی ایسے کہہ دیا تھا، تم بھی اپنے اس میں نہیں کرنا۔ یعنی عورت کے ہاتھ میں ماحول چلے دل میں تو سوچ ہی لیا ہوگا، زبان سے نہیں کہتے تو کیا ہوگا، دل میں تو سوچ ہی لیا ہوگا۔ دل میں سوچے کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا خود غلط تھی۔ میرے خیال میں جو انا ہے نا، فیملی میں انا نہ ہو اور سوری کا لفظ عام ہو تو ماحول بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا بچے مطلب اپنے بچے بڑے اصل بچے میں سوری مردوں کی نیچر ہے نا، عورت کے سامنے کیسے کہیں، بیوی کے سامنے ہوگی نا، لیکن ان کے دل میں ہوگا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، گلٹی فیل نہیں کرتا کوئی بھی، کیا ایسا نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہے کیا، ہوتا ہے، چاہے کوئی جتنا بھی بڑا ہو، اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کرتا اس چیز کا، یہ الگ بات ہے۔ یہ طریقہ باجی ہاں میں کہ بڑھاپے میں جا کے اظہار کرتے ہیں کہ ہاں مجھ سے زیادتی ہوئی۔ دیکھیں
लेकिन बाजी आप कोई ऐसी बात बताएं, बाजी कोई ऐसी बात बताएं कि जिससे हम कोई ऐसे यानी कि करें अमल कि जिससे खामद इजहार करने लग जाए। किस चीज़ का इजहार करने मोहब्बत। मतलब कि झुकाव का या मानने का या फिर भी नहीं, सबसे सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ आपको मैं सबसे पहले शौहर के सामने तवील खामोशी इख्तियार करें। जो शौहर कह रहा है ना वो सुनते रहें और उसकी पसंद के खाने पकाते रहें, उसकी पसंद की सारी चीज़ें घर में करते रहें। फिर देखें वो इजहार ही इजहार करेगा, वो इजहार ही इजहार करेगा। तवील खामोशी मैंने कहा है, तवील खामोशी। लेकिन ये भी नहीं खामोशी कि सो जाए आप खामोशी से, माफ़ी मांग ले चाहे आपकी गलती है या नहीं है, खुद ही सही हो जाए। नहीं देखिए जब भाई आपने नाराज नहीं सोना, चाहे मुझे माफ़ कर दे मेरी गलती, वो खुद ही ठीक हो जाए। बिना गलती के भी हाँ, सबसे पहले तो जब मर्द बोल रहा होता है उस वक्त आप खामोश रहें। हाँ, उस नहीं, वक्त आप कोई भी अगर बीवी उस टाइम पे गुस्से में है तो मर्द को चाहिए कि खामोश हो जाए। अगर शौहर गुस्से में है तो बीवी को चाहिए कि खामोश हो शौहर जाए। नहीं जी खामोश। दोनों अगर बोलेंगे हाँ। तो मामला खराब है, फिर मामला खराब, फिर नहीं हो सकता, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्यादती हो जाएगी। मेरा तो ये एक्सपीरियंस ये टॉपिक लंबा हो और गया। गुस्सा आ रहा है या वो डिस्टर्ब है उस वक्त आप खामोश हो जाओ, और जब वो नॉर्मल है उस वक्त आप जो अपनी बात कह सकती हो कह लो, जो उस वक्त वो सुन भी लेंगे, उस वक्त वो मान भी लेंगे। लेकिन जब गुस्से में होंगे या डिस्टर्ब होंगे उस वक्त आप उनसे मतलब कि नहीं बहस। फिर आपने सुनी है ना उस वक्त बातें, उस वक्त अपनी मनवाई आ सकती है। जब आप देखो कि शौहर को गुस्सा नहीं है या वो डिस्टर्ब नहीं है, उस वक्त आप अपनी बात मनवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और औरतें अपने शौहरों से ही बातें मनवाती हैं, और किससे मनवाती हैं? मनवा लेती हैं ना, तो फिर लेकिन हिम्मत के साथ होता है ये वैसे। फिर भी यही शिकवा रहता है कि वो हमें ये नहीं कहते वो नहीं कहते, सारा कुछ तो उन्हीं से मनवाते हैं। ये भी असल बात पता है क्या, असल बात ये है कि हम शुक्रगुजार नहीं हैं, ये बात है। हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था ना कि सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की क्यों देखी है, नाशुक्री हो, शौहरों की नाशुक्री हो। तो इसलिए अपने आप को पहले तो शुक्रगुजार बनाएं। सबसे पहली चीज़, शौहर ने निकाह किया, ठीक है, निकाह करना बहुत बड़ी बात है। आपको शेल्टर दिया, आपकी हर चीज़ पूरी की, हर चीज़ प्रोवाइड करता है वो आपको, ठीक है ना। आपकी औलाद के लिए, आपके लिए सुबह जाता है तो शाम को आता है, ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए, इसी पर ही आप सारी ज़िंदगी बिता दें उसके साथ, और उससे एक डिमांड ना करें तो भी जो है ना वो शौहर का हक़ अदा करने वाली बात नहीं होगी, जो कुछ उसने आपको दे दिया है। आज तो भाजी शौहर बहुत अच्छा लगेगा। आज आगे आपने अपने शौहर से इजहार मोहब्बत करना, उनसे थैंक यू कहना है, उनसे शुक्रिया अदा करना है कि आपने जो कुछ भी किया आज तक हमारे लिए, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये भी बड़ी इबादत है, ये आपने- हमारे ज़हन की हाँ, जो है ये आपने करना है परवरिश हो रही शुक्रिया है। अदा, सबने करना है। बिल्कुल सही। मैं तो अपने वैसे शौहरों भी का जैसे शुक्रिया। कहीं लेके जाते हैं खाने पर जुबान से या मैं तो साथ ही कहूँगी। कर देती हूँ। सही। अच्छा, आगे हम देख रहे हैं कि नाहक खून करना ऐसा गुनाह है कि इससे निकलना नामुमकिन है। और अबू मसूद बदरी साहबी हैं, वो कहते हैं कि मैं गुलाम को गुस्से की हालत में कोड़े मार रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज़ दे रहे थे और मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही थी कि कौन कह रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं उसको मार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आया और कहा रुक जाओ, तो मैंने आवाज़ पहचान ली और फिर मैं देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं रुक गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मना फरमाया कि तुम्हारे ऊपर भी कोई बड़ा है, ये बात याद रखना। तो अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि
میں نے کہا کہ اب میں کبھی بھی غلام کو نہیں ماروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بھی حدیث مبارک پڑھ کر اپنے آپ کو اتنا تبدیل کر لیں، جیسے انہوں نے فوراً کہا کہ میں کبھی بھی نہیں ماروں گا، تو انہوں نے واقعی نہیں مارا، ایسے عمل کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ ہم جو پڑھیں جو سیکھیں تو اس پر پھر عمل بھی کریں، تب نجات ہے۔ جیسے کہ ہمیں روایت میں ملتا ہے، 2 بیویوں کو رکھنے والا شخص اگر ایک کے ساتھ دنیا میں جھکا رہا اور ایک کو ویسے ہی چھوڑ دیا، قیامت کے روز آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا۔ تو یہ ظلم کا نتیجہ ہے۔ اور اس دن سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری بدلہ لے گی اور چونٹی سے دوسری چونٹی بدلہ لے گی۔ لہٰذا حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، سب دل لوگ خسارے میں، حدیث نمبر 2513 ہے، عن عمر بن حبیب عمر نہیں عمر ہے، ٹھیک ہے۔ روایت ہے عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ سے، انہو یقیناً وہ قال انہوں نے کہا لسعید بن خالد بن عمر بن عثمان، سعید بن خالد بن عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، اما کیا نہیں، علمتا جانتے آپ، ان یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فرمایا، خوابہ ناکام ہوا، عبد بندہ، وخسرہ اور نقصان اٹھایا، لم نہیں، یجعلی کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے فی قلبی اس کے دل میں، رحمتاً رحمت، للبشر کسی انسان کے لیے۔ عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے سعید بن خالد بن عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نرمی نہیں رکھی۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جہاں نرمی کو مسلمانوں کے حق میں نفع بخش دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کا ضامن قرار دیا گیا، یعنی اعمال خیر کی زینت ہے یہ، اور جنت میں داخل ہونے کا یہی نسخہ ہے، اور جہنم سے دور رہنے کا سبب بھی یہی نرمی قرار پائی۔ سختی کو انتہائی مضر اور خطرناک بیماری قرار دیا گیا، تو نرمی سے محروم آدمی لوگوں کی نگاہوں میں بھی معیوب چیز کی طرح حقیر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ شریعت میں موذی جانور کو قتل کرنے کی، بطور قصاص قاتل کو قتل کرنے اور میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک طرف، لیکن اس معاملے میں بھی
نرمی برتنے اور اچھا طریقہ اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے. یعنی اسلام نے اپنے دشمن کو قتل کرتے وقت بھی پہلے اس کے ہاتھ پیر ناک کان وغیرہ کاٹنے کی یا مسلح کی اجازت نہیں ہے. فوراً مارنے کی اجازت ہے، فوراً مار دی جائے. یعنی گردن مارنے کا حکم کیسے ہے؟ فوراً ہی ختم ہو جائے. اذیت دے دے کے مارنا جو ہے نا بالکل منع ہے. اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری کو تیز کر لو اور فوراً ہی جانور کو اس سے راحت پہنچاؤ، یعنی کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اوزار جو ہے فوراً تیز کر لی جائے. تو دلوں کی سختی رب کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے. کلام کی کثرت دلوں کو سخت کر دیتی ہے. زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. تو دل نرم کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی جب شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس سے دل نرم ہوں گے. مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا دلوں کو نرم کر دیتا ہے. تو لوگوں کے دلوں سے نرمی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں. اللہ کی یاد میں آنکھ کا آنسو نہ بہانا، امیدوں کا بڑھ جانا، یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، پھر ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا اور اسی میں لگے رہنا، لالچی بن جانا. تو اس طرح سے دل سخت ہوتے ہیں. اور پھر دل کا سخت ہونا. مالک بن دینار کہتے ہیں دل کی سختی سے بڑھ کر بندے کے لیے کوئی اور سزا نہیں ہے. یعنی دل کا سخت ہونا کیا ہے؟ سزا ہے. اور اللہ کا غضب کسی قوم پر اسی وقت نازل ہوتا ہے جب ان کے دلوں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. جس کے دل سے اللہ کی خشیت ختم ہو جائے تو وہ دل کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے. یعنی اللہ کی جو ڈر ہے، اللہ کا جو خوف ہے نا، یہ اصل میں ضمانت ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت وہ لوگ کھو بیٹھتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی مرضی سے پھر آیات کا مفہوم بدل دیتے ہیں. سخت دل لوگ اضافہ کرتے ہیں آیات میں، اسلامی شریعت کو جو ہے وہ غلط معنی پہناتے ہیں، غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو دل کی نرمی کے لیے کیا کریں؟ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت قرآن اور کثرت سے آخرت کی یاد. کثرت سے تلاوت کریں اور کثرت سے آخرت کو یاد کریں. ہم کتنی باتیں کرتے ہیں تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اس میں آخرت آتی ہے. ہم باتیں جب کرتے ہیں تو جنت کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، وہاں یہ کریں گے اور یہ کام ہم جنت میں جا کے کر لیں گے. کبھی ایسے جملے ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ صرف دنیاوی لحاظ سے ہی جملے ہوتے ہیں. تو اس کو سوچیں اور اس کو کریں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دل زنگ پکڑتے ہیں جیسے لوہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی چمک کیا ہے، یعنی اس کو چمکائیں کیسے، اس دل کو چمکائیں کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن کو زیادہ پڑھا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی غفلت آ جاتی ہے تو میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو بات ذکر الہی کی ہے، ذکر الہی کے سوا زیادہ کلام نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو زیادہ کلام کرنے والا ہوگا۔ فضول گوئی، یعنی ویسے ہی باتیں کیے جا رہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا وہ شخص۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذکر الہی، قرآن کی کثرت کرنی ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں قرآن؟ دن بھر میں کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ ناظرہ پڑھتے ہیں نا، فجر کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو تو ٹائم نہیں ملتا، تھوڑا بہت ہی پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع پڑھ لیں تو بہت ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو کثرت کی بات ہے، تو کثرت کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے کثرت؟ نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیں، نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیں، اور جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی پھر قرآن نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کھول بھی سکتے ہیں۔ قرآن کو بند کرنے کے لیے نہیں کہا کہ جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت آپ قرآن بند کر دیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن تو آپ کی زندگی کی کتاب ہے، آپ کو تو اس میں سے مسئلے بھی نکال لیں۔ آپ کے پاس ان دنوں میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ قرآن نہیں کھولیں گے؟ کھولنا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے نا کھولنے کا۔ اب تو موبائل فون میں آپ کے قرآن ہے، لیکن پڑھنا ہے قرآن، سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تلاوت بھی کرنی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور یہ مطلب ہر طرح سے بات چیت میں بھی قرآن، یہی تو کثرت ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ آپ کو تھوڑی یہ کہ آپ قرآن لے کے ہی بیٹھیں گے تو آپ پڑھ لیں گے، نہیں، آپ جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ سارا دن اس کو لوگ بتاتے رہیں اپنے گھر والوں کو، جس سے ملے اس کو بتاتے رہیں، تو یہ کثرت نہیں ہو گئی؟ تذکرہ کرتے رہے، ہاں، تذکرہ ہی کرنا ہے نا، اور کیا کرنا ہے؟ اسی کی تو کثرت کرنی ہے، کلام کی تو کثرت کرنی ہے کہ آپ نے جہاں بیٹھے وہاں وہی بات کر دی، جہاں بیٹھے وہی ذکر کر دیا، تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دل میں نرمی، دل نرم ہو جائیں گے، دلوں کو جو زنگ لگا ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ کثرت تلاوت اور آخرت کی یاد۔ اگلی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا میں ہی مظلوم سے معذرت کرنا، یہ ہم جو حدیث ہے یہ ریپیٹیڈ ہے، ٹھیک ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے حدیث، تو ہم اس کو ویسے ہی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت یا مال کے معاملے میں ناانصافی کی ہو اور پھر اس کے پاس جا کر معذرت کر لی ہو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں اس کا مواخذہ کیا جائے، اور جہاں دینار ہوگا نہ درہم، وہاں تو معاملہ یوں حل کیا جائے گا کہ اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں ہوئیں تو اس سے نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم لوگ اپنی برائیاں اس پر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔
ہم یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، باقی ہم کل اگلی کلاس میں دیکھیں گے، اور اب ہر کلاس میں آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا، کیونکہ حدیثیں بہت جمع ہو گئی ہیں اور ٹیسٹ آپ کے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی ہوگا، نہیں کچھ بھی نہیں، آپ ٹیسٹ دیکھیں نا اس میں کیا ہے۔ ہر پہ آپ 10 لے لیں، ہاں ہر پہ 10 لے لیں، نہیں ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ نے کہاں دوڑ لگانی ہے، کچھ نہیں ہوتا، 10 ٹھیک ہے، 15 ہی کر لیں، 15 کر لیں، نہیں 10 ٹھیک ہے، 15 سوال کر لوں گی نا، اس کا 10 سوال کے بجائے 15 سوال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں انہوں نے 20 کا، آپ نے 10 کا، میں نے 15 کا، سب نے ایگری کرتے ہیں کہ 15۔ ہاں 10 اور 20 کے سینٹر میں ہو گیا، سینٹر میں ہوگا نا 15، بس صحیح ہے 15۔ تو آپ لوگوں کا ایک اسائنمنٹ رہتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، سچائی کے اوپر جن کا رہ گیا وہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے میں نے کی ہے تھوڑی سی ہی۔ ٹھیک ہے۔ اور اسائنمنٹ کو نا اسائنمنٹ بنا کے دیا کریں مجھے، فرسٹ ٹائم کا ہمیں پتہ ہاں نہیں تھا، اب پتہ چلیے نا، ہاں کالج یونیورسٹی میں بھی اسائنمنٹ دیتے ہوتے تھے، اسکول میں بھی ایون دیتے ہوتے تھے۔ نیکسٹ اس پہ نہیں ٹھیک ہے، ہمیں پڑھ کے پھر سنانا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ سنا دیتی پڑھ کے، بہت اچھی بات تھی، بس وہ ٹائم میں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ لوگوں کے جتنے اسائنمنٹ میرے پاس رکھے ہوئے وہ لے آؤں گی، سب پڑھ کے سنائیں گے، ٹھیک ہے اگلی کلاس میں، اگلی کلاس ہماری، ٹھیک ہے اگلی کلاس فرا کی طرف ہوگی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اے پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے یا پاک پروردگار، جو کچھ بھی ہم یہاں پر بیٹھ کر سیکھتے ہیں الہی یا پاک پروردگار اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا الہی ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر دے، یا الہی یا پاک پروردگار ہمیں اپنے شوہروں کی شکر گزار بنا دے، یا الہی یا پاک پروردگار ہماری اولادوں کو ہماری فرما بردار بنا دے، یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، آپ سے استدعا ہے یا مالک، جو بھی ہمارے پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا الہی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، یا پاک پروردگار جو دنیا میں پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، جو بھی مسلمان یا پاک پروردگار ان سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، تنگیوں کو دور فرما دیجئے، یا الہی جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں دنیا میں، یا الہی ان پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے الہی آپ ان کو ظلم سے نجات دے دیجئے، یا الہی یا پاک پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائیے، یا الہی پاکستان پر اپنی رحمت خاص کر دیجئے، یا الہی یا پاک پروردگار ہمیں بھی نیک اور صالح بنا اور ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک اور صالح بنا، یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام اس گھر کے لیے، اس گھر کے رہنے والوں کے لیے خصوصی دعا الہی، الہی جتنے بھی حاضرین ہیں ان پر، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت
یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا الہی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں جب تک زندہ رکھنا اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، موت دینا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا، جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین الہی آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.